بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم شروع کرتے ہیں. سورہ مریم مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیات ہیں. اس کا زمان نزول جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے قبل کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے اور اس سورہ میں کثرت کے ساتھ انبیاء کا ذکر ہمیں ملے گا. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ آیات سورہ مریم کی ہی تلاوت فرمائی تھیں اور ہجرت جو ہے سن 590 میں ہوئی ہے تو ہجرت سے یہ پہلے نازل ہو چکی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مختلف اور غیر معمولی حالات بتائے. سورہ کہف کے بعد اب سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلمہ کن کی شان بتا رہے ہیں. کوئی بھی بات، کسی بھی واقعے اور کسی بھی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی حاجت نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کر لیں تو بس حکم دیتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ تفسیر دیکھتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا
جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بے ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کے اور 15 تک کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پہلا رکوع ہے یہ۔ پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات پہ ہے اور جن کے معنی جو یقینی معنی جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، اور قرآن میں کل 29 صورتیں ہیں، 29 صورتیں جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کو مقطعات کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو ہم قطع کر کے یعنی جدا جدا الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، جس طرح الف لام میم، اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے تو سب کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اسی حساب سے ان کا نام ہے۔ اور یہ جو ہے سورہ مریم اور سورہ شورہ میں جو ہے یہ 5 آئے ہیں حروف، ورنہ باقی کسی میں 2 کسی میں 3، 5 سے زیادہ کسی سورہ سے پہلے یہ نہیں آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ بہت ہی خوبصورت اس سورت کی ابتدا ہے، ذکر اللہ کی رحمت کا جب اللہ کے بندے نے اس کو چپکے چپکے پکارا۔ یہاں دعا مانگنے کا جو ہے وہ سلیقہ بتایا جا رہا ہے۔ دعا کا آہستہ آواز، خاموشی اور خشوع کے ساتھ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر خفی، آہستہ اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے، یعنی نہ ضرورت سے گھٹے اور نہ بڑھے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں دعا مانگتے وقت اپنی کمزوری، حاجت مندی اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بعد دعا کی جائے تو وہ دعا قبولیت کے درجے کو پاتی ہے۔ کیسی ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا؟ کوئی بے چینی، کوئی شکوہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ یہ دعا پہلی دفعہ مانگ رہے ہوں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میری کمزوری کہ میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر سفید ہو چکا ہے، لیکن ان کے کسی انداز میں یہ بات نہیں کہ اتنے سال گزر گئے، مطلب شکوہ جو ہے ان کے کسی اس میں الفاظ میں نہیں ہمیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ اب تو اتنے سال گزر گئے، اب تو میں اتنا بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری دعا قبول کر لیں، بلکہ شکر گزاری کے الفاظ کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنی دعا شروع کرتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو دعا میں نے آپ سے مانگی ہو اور میں نامراد ہوا ہوں۔ اور اس سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار، اس کے بعد شکر، اور اس کے بعد اپنی حاجت جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، میرے لیے یہی بہت کافی ہے۔ اچھا، پھر دعا کی جس طرح سب سے پہلے کیا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ چپکے چپکے آہستہ آواز میں اللہ کے ساتھ جو ہے پوری خاموشی اور خشوع کے ساتھ جو ہے دعا مانگی جائے، پہلے اپنی کمزوری رکھی جائے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے بعد اپنی حاجت بیان کی جائے، اور اس میں پھر ایک اور چیز کا کہ دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا کہ جس ہستی سے میں مانگ رہی ہوں وہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، ہر نفع کا وہی مالک ہے، ہر نقصان سے وہی بچانے والا ہے، وہ الحی القیوم ہے، وہ الحق ہے، الکریم ہے، الکبیر ہے، اور سب خیر اسی کی طرف سے آتی ہے، اور بے شک ہر شے کا مالک
میرا رب ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں جس طرح یہاں بھی ہم دعا کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، تو دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں جو کہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں والد کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ تر قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، جو فجر سے کچھ پہلے کا ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے دار کی دعا افطار کے وقت سے کچھ پہلے وہ قبولیت کا جو ہے وہ وقت ہے۔ اب پیاری بہنوں، رمضان کی جو ہے وہ آمد ہے، اور یہ جو دو اوقات ہیں، فجر سے پہلے کا جو تہجد کا وقت ہم کہتے ہیں، ایک روزے دار کا جو ہے وہ افطار سے پہلے کا، تو یہ اس اوقات میں جو ہے دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے۔ اور جو ہے وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنے گھر والوں کو بھی ہم دیکھیں پورے سال ہم مختلف طرح کی ریسیپیز اور مزے کی نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں، گرما گرم کھانے بھی اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا رمضان میں ان چیزوں پہ کمپرومائز اپنے گھر والوں کو بھی ہم بتائیں، خود بھی ان چیزوں پہ کریں۔ اور خاص یہ جو وقت ہے، یعنی اتنا قیمتی وقت جو افطار سے پہلے کا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے کا ہے، اس کو چولہے کے آگے جو ہے وہ اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کریں، بلکہ جو ہے اور اپنے لیے وہی بات ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا اور خیر اور عافیت طلب کرنے کا اور آگ سے جو ہے وہ نجات مانگنے کا جو ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ ان کو یہ گرم سموسے پکوڑوں کے چکر میں ہم جو ہے بالکل بھی اس کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، آگے آیت نمبر 5 میں پھر آگے حضرت ذکریہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے میں وارث، انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے، تاکہ کیوں چاہیے ان کو وارث کے وہ جو آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور پھر جو ذمہ داری، جو مشن آپ نے اللہ تعالیٰ میرے سپرد کیا تھا، وہ اس مشن کو لے کے جو ہے وہ آگے سنبھالنے والا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی وراثت کسی کو نہیں ملتی، ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ اچھا، آگے پھر وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کے بعد ایسی انہوں نے زبردست دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا کو قبول بھی فرمایا، اور اس کے بعد بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی بتایا کہ ہم جو ہے تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے اس نام کا کوئی جو ہے بندہ نہیں آیا۔ اور جو ہے حضرت ذکریہ کے کہتے ہیں کہ اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے۔ پسندیدہ انسان کس لحاظ سے؟ اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ ہو، اور انسانوں کی نظر میں بھی ایک اچھا انسان۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہوتی ہے اور عزت ہوتی ہے، یہ ہر شخص کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں جو بھی خیر ملتی ہے وہ ہمارا رزق ہے، اس میں ہمارے رزق میں ہر شے جو ہے، ہر خیر اللہ کی طرف سے شامل ہے۔ تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ انسانوں کی نظر میں بھی ایک اچھا انسان ہو، اور آپ کی نظر میں بھی ایک اچھا انسان ہو۔ اب حضرت ذکریہ کا جو ریئیکشن ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ ہم آپ کو بیٹے کی جو ہے، کیونکہ وہ دعا تو کئی سالوں سے یہ مانگ رہے ہوں گے، تو جب بیٹے کی بشارت ملی اور نام بھی پتہ چل گیا، تو حضرت ذکریہ کا پھر ریئیکشن ایک بالکل نیچرل ایک ریئیکشن آتا ہے، اور وہ خود ہی ابھی دعا مانگ رہے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے کہ میں تو جو ہے وہ اتنا بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، سورہ مریم جو ہے نا، وہ پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر جو عیسائیوں نے جھوٹ گھڑا اور شرک جو ہے انہوں نے بنایا کہ نبی کو اللہ کا بیٹا جو بنانے کی انہوں نے گستاخی کی ہے، اس پوری چیز کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ولادت تمہارے لیے کوئی غیر معمولی بات تھی تو یحییٰ کی ولادت بھی تو ایک غیر معمولی بات تھی کہ ان کے جو والد تھے وہ اس قدر ضعیف ہو چکے تھے اور پھر ان کی جو بیگم تھی وہ بھی وہی بات کہ ان کے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے ایک غیر معمولی بات تھی۔ اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کی شخصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ غیر معمولی شخصیات تھیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہم نے کیونکہ آیت نمبر 15 تک تو ریڈ کر لیا ہے، اس میں پھر ان کو نشانی بتائی گئی کہ 3 دن بعد نہیں کرنا، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ کتابی الہی کو وہ مضبوط تھام لیں گے اور بچپن سے ہی ان کو حکم سے نوازا جائے گا اور نرم دلی ہوں گے، پاکیزگی، یعنی یہ کیا کوالٹیز ایک اچھے مسلمان کی اور وہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ان کو عطا کی جاتی ہے بتائی جا رہی ہے کہ وہ نرم دل ہوں گے، پاکیزہ، اور اس کے بعد والدین کے حق شناس، جبار نہیں ہوں گے اور نہ نافرمان ہوں گے۔ آگے سلام اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے اور جس روز وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 15 اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سلام اس روز پر کہ وہ پیدا ہوا، جس دن مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ 3 انتہائی اہم مواقع انسان کی زندگی کے۔ جس روز وہ پیدا ہوا، پیدائش بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، اس کے بعد جس روز جو ہے وہ دنیا سے یعنی اٹھایا جائے گا، تو وہ بھی جو ہے جب دنیا سے کوئی بھی فرد جاتا ہے تو آنے سے بھی زیادہ وہ مشکل دن ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اس دن بھی آپ سلامتی کے ساتھ جو ہے آپ پہ سلامتی ہوگی اللہ کی، پھر جس روز آپ کو اٹھا لیا جائے گا اس دن بھی آپ پہ سلامتی ہوگی، جو کہ پیدائش سے بھی مشکل دن ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو وہ تو سب سے مشکل مرحلہ ہے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بھی آپ پر سلامتی ہوگی۔ آگے اب ہم آیت نمبر 16 سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اور فرستادہ فرشتے کو کہتے ہیں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کوئی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزی کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ حضرت یحییٰ کے میں
کیا کہ اپنے والدین کا حق شناس ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہ اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، یعنی نماز زکوٰۃ کے بعد اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ یہ قرآن میں آپ ہر جگہ کچھ چیزوں کو جب ہم دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ دورہ قرآن میں جو ہے ہم بہت بڑا پورشن اکٹھا اس کی جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھتے جائیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا جو حق ہے، حق شناس والدین، جو اپنے نبیوں کی خصوصیات بتائیں، نیک بندوں کی خصوصیات بنائیں، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ والدین کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اولاد بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آگے ہماری اولاد کو بھی ایسی اولاد بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکن، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 40 ہے یہ، اور یہاں رکوع بھی مکمل ہوا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت مریم کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور کیا پھر ان کا ریئیکشن تھا سن کر۔ اور حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی۔ نبیوں کے ساتھ تو یہ معاملے آتے ہیں کہ ان کو غیر معمولی ذمہ داریاں اٹھانی بھی ہوتی ہیں اور نبھانی بھی ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک عام خاتون تھی، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا تھا نبی کی ماں بنانے کے لیے، اور ایسے حالات میں چوز کیا جس سے ان کا کردار سب سے زیادہ شکوک کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا تھا لوگوں کی نظروں میں۔ اور کسی عورت کے لیے سب سے نازک موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پاک باز ہو اور اس کے کردار پر جو ہے وہ کسی قسم کے شک کی یا الزام کی جو ہے نا وہ سچویشن اگر آ جائے تو بہت زبردست قسم کا امتحان تھا، اور وہ گھبرائیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ بچہ خود گواہی دے گا آپ کی پاک دامنی کی۔ اور حضرت اس کے بعد آگے جو یہ پورا ہم نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم نے اس کڑے امتحان میں جو ہے وہی بات ہے کہ سرخرو ہوئی تو ان کی عظمت بیان کی ہے کہ کس وہ حضرت مریم علیہ السلام کی۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ مردوں میں بہت سے کامل لوگ ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے علاوہ کوئی کامل نہیں، اور عورتوں میں عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کی۔ اپنے ایمان اور صالح کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت مریم کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور درجات پانے والی ہیں۔ یہی معاملہ ہمیں حضرت آسیہ کا بھی ملتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، کن فیکون، اور بس وہ ہو گیا۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کا ترجمہ ہے، مسیح ابن مریم تو ایک نبی تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی۔
اچھا، آگے پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی بات کہہ رہے ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی، کہ سب سے پہلے اس بچے نے جو بات بولی کہ انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. اور جو ہے عیسائیوں نے کیا معاملہ کیا، پہلی بار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پیدائش موزانہ ہے، لیکن اس کو میں ہوں اللہ کا بندہ. اس کو خدا بنا لینا یا خدا سے جوڑ دینا جو ہے ایک قطعی ظلم ہے. اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی آگے کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور نماز کا حکم بھی فوراً آتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور اللہ والدین کا حق ادا کرنے والے. اس کے بعد آیت 39 میں جو ہم نے پڑھا وہی بات کہ جو ہے ایک سیکنڈ، ہاں، اس وہی بات کہ آخرت کا جو دن ہے وہ بہت بڑا دن ہے، اور اس کو یہاں پہ یوم الحسرت کہا گیا ہے. اس کو یوم الحسرت کس حساب سے کہا جاتا ہے کہ اس دن کیا معاملہ ہوگا کہ اہل جہنم کے لیے تو وہ ہے ہی ایک حسرت اور بہت مشکل دن بھی ہے، اور اس حسرت کا دن بھی ہے. ان کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے نبیوں کی بات مان لی ہوتی. لیکن ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہونے کی کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لمحات کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے. یعنی اہل جنت کو، جبکہ جنت کیسی زبردست جگہ ہے، لیکن وہاں پہنچ کر بھی اہل جنت کو جس چیز کی جو ہے وہ حسرت ہوگی کہ ہم نے مطلب کاش کہ ہم نے اور ذکر کیا ہوتا اللہ کا. ایسی زبردست، یعنی جو ہے اس لیے اس دن کو جو ہے وہ یوم الحسرت کہا گیا ہے. اچھا، یہاں سے میں آگے ترجمہ پڑھتی ہوں. اصل میں دور قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک وقت کی جو ہے وہ تھوڑا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایک مختصر وقت میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ پورشن جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہماری قرآن کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہم بہت اطمینان کے ساتھ، اور بعض دفعہ ہم 3 اور 4 آیات پہ بھی جو ہے وہ پورا اپنے کلاس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دور قرآن میں ہمیں ذرا تیزی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 41 سے میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ ہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اس کا بھائی یعنی ہارون. اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہر جگہ ساتھ ساتھ آتا ہے. اچھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا.
یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ یہ آیت سجدہ ہے اور سجدہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سجدہ جب آئے تو پسندیدہ یہی چیز ہے کہ فوراً سجدہ جو ہے وہ کر لیا جائے، اور یہی تقاضا ہے اللہ، مطلب ان آیات کا جب ایسی آیات ہمارے سامنے پڑھی جائیں کہ جن میں اتنے جو عظیم نبیوں کا ذکر آ رہا ہے اور وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، تو بس پھر یہ کہ فوراً سجدہ کر لینا چاہیے۔ آگے میں پڑھتی ہوں۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حد تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یہ آیت 65 تک کیا ہے، رکو یہاں پہ ختم بھی ہو رہا، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا پہلے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا، اور حضرت اسحاق، یعقوب اور حضرت ادریس، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء کا ہمیں جو ہے ذکر ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ انداز دیکھیں، اس وقت کوئی نوجوان تھے، یعنی نا اس وقت کیسی محبت بھرا ان کا انداز ہے، اپنے والد کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ابا جان، اور اس کے بعد سیدھے راستے کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کے والد کا کیا انداز ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ ایک، کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے کی ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی اشارہ آ رہا ہے کہ جس طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دین کے لیے اس سرزمین سے جو ان کو بہت پسند تھی وہاں سے اگر ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی ہی ہجرت جو ہے وہ اللہ کے ان سے پہلے کے جو اجداد گزرے ہیں اور جو نبی گزرے ہیں وہ بھی دین کے لیے کر چکے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بات فرما رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی جو ہے وہ دعا کرتا رہوں گا اور مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے یہ وعدہ تب تک تھا جب تک جو ہے اس کی ممانعت کا حکم نہیں آ گیا تھا۔
ایک مومن مسلم کسی مشرک کی جو مغفرت کی دعا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا میں آپ کے لیے اس وقت تک ضرور استغفار اور دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہ فرما دیا جائے۔ اور اس پر پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 جو ہے وہ جب نازل ہوئی تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ آپ کے قرابت دار رشتہ داروں کو کہتے ہیں، خواہ وہ آپ کے قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ بہت سخت مطلب ڈرا دینے والی آیات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ساری ہم اگر اپنے انبیاء کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ساری ان کی جو محبت تھی اور ساری اطاعت، چاہے وہ ان کے والد تھے چاہے چچا تھے، سب اطاعت اور سب محبت اللہ کی محبت اور اطاعت کے تابع، اللہ کی محبت اور اطاعت سے نیچے نیچے، جو بات اللہ تعالیٰ نے کو ناپسند ہو، جو بات اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، پھر چاہے جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں جو ہے وہ کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ہو، نوح علیہ السلام کی جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا لوط علیہ السلام کی بیوی، پھر یہ رشتہ داریاں یعنی قرابت داری جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو انڈیویجولی محنت کرنی ہے اور ہر شخص کو انڈیویجولی اپنا جو ہے وہ اللہ کے آگے حساب دینا ہوگا۔ پھر آپ کے رشتے جب نبی اپنی باپ اور اپنے چچا اور اپنی بیٹے اور اپنے بیوی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوگی اس وقت۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں اگر آیت نمبر 52 ہے شاید، کہ ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کا تقرب کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اچھا، یہاں پہ کوہ طور کا ذکر ہے، اور طور کا جو پہاڑ ہے وہ شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے، آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ کو بھی بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت اور امتیازی مقام جو ہے وہ دیا ہے۔ آخرت کا بھی جب ہم نے پڑھا تھا ابھی سورہ کہف میں، تو کیا ہم نے پڑھا کہ یاجوج ماجوج کو جب کھول دیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ ایمان والوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جائیں۔ اس سے آگے پھر یہ جو اشارہ ہے کہ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی نبوت دینے کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو میرا مددگار بنا دیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اور اس سے قیمتی دعا آج تک کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور ان کے مددگار کے طور پہ حضرت ہارون کو بھی جو ہے وہ نبوت سے نوازا۔ اس سے آگے اگر آپ دیکھیں گی آیت 56 میں جو ہے کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی اجداد میں سے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزے کے عطا کیا اور سب سے پہلے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا، مطلب ان کو نبوت، رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا کیا گیا۔ اور معراج کے موقع پر بھی ہم کو معلوم ہے کہ چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر جو 58 تھی یہ آیت سجدہ تھی، اور اس کا کیا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو مسلسل عظیم انبیاء کا ذکر بتایا ان کی عظمت اور شان کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے بھی تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے اتنے مطلب اتنی شان والے، اتنے عظیم، اتنے نیک بندے تھے، تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت رحمان کہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان رب ہے، اس کی شان ایسی ہے کہ جن کو اتنا بلند مرتبہ بھی دیا گیا، یعنی وہ ایسا رب نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو پکڑے۔ اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر اتنے زبردست انبیاء کے جو جانشین ہوئے وہ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ آیت 59 میں جو ہے یہ بات آئی ہے۔ تو جو کہہ لیجیے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی کیا بات آتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ناخلف لوگ ہیں، تو ناخلف بندوں کی بھی جو ساری نالائکی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہی پھر کیا ہوگی کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے بن گئے۔ اب نماز کی اتنی اہمیت ہے تو سب سے پہلے دیکھنے والی کیا بات ہے کہ کیا میری نماز مجھے انرجی دینے والی ہے، میرے بوجھ کو کم کرنے والی ہے، میرے کندھوں کو ہلکا کرنے والی ہے، کیونکہ یہ تمام صفات نماز میں ہیں۔ اگر نہیں تو پھر مجھے متوجہ ہونا پڑے گا کہ کہاں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ جو اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے اور پھر وہ بندوں کے حقوق کو بھی بدرجہ اولا جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 60 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، تو اس سے آگے کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ 65 تک پڑھ لیا تھا۔ اچھا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بھل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا،
کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کے یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتباں ہوں، اور کوئی پشتباں نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ہی ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمان کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اللہ کی ناراضگی کس قدر ہے شرک پر۔ سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک ہماری سورہ مریم کا ترجمہ ہم نے مکمل کیا ہے، آیت نمبر 98 تک۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 60 سے ہم نے 65 سے کیا تھا، اس کو پڑھا تھا۔ اب آیت نمبر 66 میں سب سے پہلے کیا بات آ رہی ہے 66 67 پہ کہ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ یہ بھی ایک سوال، اصل میں یہ سوال ایسا ہے جو لوگ مختلف طریقے سے پوچھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو اس چیز پہ یقین نہیں کہ دوبارہ زندگی ہوگی، بعض لوگوں کو اس چیز پہ یقین نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ مختلف طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں، ان سب کے لیے ایک ہی بات آتی ہے کہ کیا واقعی میں جب مر چکوں گا تو پھر اس کے بعد اٹھایا جاؤں گا؟ انسان کو یاد نہیں کہ کیا ہم اس کو پہلے بھی زندہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بعض بعد الموت کے جو انکاری لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ چاہے کوئی ڈوب کر مرے اور چاہے کوئی پہاڑ سے گر کر مرے اور چاہے اس کو جلا کے خاک بنا کے اڑا دیا جائے اور چاہے اس کو مٹی میں دفن کر کے وہ سب مٹی میں مل جائے، اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ قیامت جو ہے اس کا ایک پورا پس منظر قرآن میں ہر سورہ میں آخرت کا ذکر، اگر ہم دیکھیں کہ مسلسل یہ ایک یاد دہانی ہے آخرت کی کہ جو ہے وہ ایسا وقت آئے گا اور ضرور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ وہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ پورا جو پس منظر ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب سب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ احادیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور کچھ قرآنی آیات، ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سب لوگ اللہ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے کہ وہ سامنے آ جائے اور جہنم بہت دور سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر مجرموں کو آگے بڑھایا جائے گا اور سب لوگ ان کو پہچانیں گے۔ اس وقت مجرم آرزو کرے گا کاش میں انسان کی جگہ خاک ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب پہچانیں گے۔ انسان کو اپنی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چاہے چھپے میں کرو چاہے کھلے میں کرو، ہر چیز سے تمہاری لکھی جا رہی ہے ایک ایک بات، اور انسانی عمل وہ چیز نہیں جو کہ ضائع ہو جائے. تو پھر چاہے کسی پہاڑ کے غار میں چھپ کے کر لو اور چاہے کھلے عام کر لو، تو سب لوگ ان مجرموں کو پہچانیں گے، اور وہ مجرم جو ہے وہ آرزو کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں اور کافروں سے سوال کریں گے کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم مجھے چھوڑ کر مدد کو پکارتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن قیامت کے روز جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب جہنم ابھی 100 برس کی مسافت پر ہوگی، 100 برس کی، تو اس کی گرمی کی ایسی شدت ہوگی کہ تمام لوگ پکار اٹھیں گے یا رب نفسی نفسی. اور آگے پھر 84 اور 85 86 جو آیات ہیں ان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نزول عذاب کے لیے جو یہ بےتاب ہو رہے ہیں نا لوگ کہ اچھا اگر عذاب ہے تو لے آؤ اور سب، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے دن گن رکھے ہیں، ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہمانوں کی طرح جو ہے وہ رحمان کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا. اور تم کیسے ان رونقوں میں جو ہے وہ مگن ہو سکتے ہو؟ تمہارا تو ایک ایک سانس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک لقمہ رزق کا جو تمہیں ملنا ہے، وہ ایک ایک قدم جو تم نے اٹھانا ہے، ایک ایک دھڑکن جو تمہارے سینے میں دھڑک رہی ہے، سب کچھ طے ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، گنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے گنا ہوا ہے کہ ان کو کتنا عرصہ جو ہے وہ دنیا میں رہنا ہے. ان کے دن گنے ہوئے ہیں، ان کے نہ صرف دن گنے ہوئے ہیں، ان کی دھڑکنیں، ان کا رزق، ان کے ایک ایک قدم جو ہے وہ گنے ہوئے ہیں. پھر کیسے اتنے جو ہے گنے چنے وقت کو بھی جو ہے وہ بے فکری کے ساتھ انسان گزار سکتا ہے، اور ہر اپنی دھڑکن کے ساتھ ہم اپنے انجام کے قریب ہو رہے ہیں. پھر اس کے آگے جو ہے وہ جنتوں کا تذکرہ ہے جہنم کے بعد، اور شیاطین اور ان کا کہ جن کے بہکاوے میں آ کے جو ہے وہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ جہنم پہ وارد کیا جائے گا. یہ پل صراط کا ذکر ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ جہنم کے اوپر وارد کیا جائے گا، یعنی جو جنتی ہوں گے ان کو بھی پل صراط سے گزر کے جنت تک پہنچنا ہوگا. اور یہ کیوں اس کی تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تاکہ جنتی بھی جب جہنم کا وہ دیکھیں نا تو پھر وہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے بچایا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کبھی وہ جنتیوں نے تو بغیر دیکھے اللہ کی بندگی کی ہوگی نا، تو وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے بغیر دیکھے جو اپنے رب رحمان سے ڈرا، جو متقی ہیں، تو ان کو پل صراط سے جب وہ گزر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی وہ شکر کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں کس چیز سے بچا لیا، کس قدر ہولناک انجام تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے وہ بچا لیا. اور اس کے بعد وہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا کے لوگوں کو دو طرح کے گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے کہ ایک جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں اور خیر والے ہیں، اور دوسرا وہی نافرمانی کرنے والے اور تکبر کرنے والے اور جو ہے اللہ کی آیات سے جو ہے وہ گونگے اور بہروں کی طرح جو ہے وہ منہ موڑنے والے لوگ ہیں. اور یہی دو راستے ہیں، یہی دو انجام ہیں، اور یہی جو ہے دو منزلیں ہیں. اس کے علاوہ نہ کوئی درمیانی راستہ ہے اور نہ کوئی تیسری منزل ہے. یا تو کامیابی یا ناکامی، یا اہل جنت یا اہل جہنم، بس یہی دو جو ہے گروہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ آخری آیت ہے کہ یہ جو تم اپنے آپ کو بہت اونچی چیز، اپنے گھر عالیشان ان پہ بیٹھ کے سمجھتے ہو، تو بہت بڑے بڑے بادشاہ جو ترم خان ہے نا، وہ بھی اس دنیا سے آ کے جا چکے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ ان کی یاد بھی نہیں آتی. اور یہ جو رگزا کا آخری آیت میں جو ورڈ ہے کہ ان کی آواز ایسی تھی جیسے ایک بن بناہٹ، یہ ہے نا کہ پھر
آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ یہ رکسا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بالکل موت کے قریب جب یعنی انسان کی زبان بالکل کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا تو ایسی ہوتی ہے جیسے بھنبھناہٹ سی کہ اس کے الفاظ بھی جو ہے وہ صاف نہیں سنائی دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو پکڑا تو ایسی کمزور آواز ان کی نکل رہی تھی کہ جس سے بھنبھناہٹ سی کے بعد بھی صحیح سے نہیں سمجھ لگ رہی تھی. اور جب وہ دنیا پہ زمین پہ چلتے تھے تو پھر کس طرح سے ان کا جو ہے وہ تکبر کا کیا حال تھا. سورہ مریم بھی یہاں مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک ایسا یہ دنیا اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا چمن ہے جہاں پہ جو ہے سب اپنی اپنی سارے پرندے جو ہے وہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں. لیکن خوش نصیب اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کو قرآن کی بولی نصیب ہو گئی. الحمدللہ یہاں سورہ مریم مکمل ہوئی اور ہم سورہ طٰہٰ کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ شروع کر لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 135 آیات ہیں 135 اور اس کا زمان نزول بھی جو ہے وہ تقریباً سورہ مریم والا ہی کے قریب کا ہے یعنی نا اس کا سورہ طٰہٰ کا بھی. اور جو امر یقینی ہے وہ سورہ طٰہٰ کا کہ حضرت عمر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی. اور واقعہ کیا ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ قبول اسلام سے پہلے ایک دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے غصے اور ان کی پرسنالٹی حضرت عمر کی کیسی تھی وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. تو جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ ان کو ایک ان کا کوئی جاننے والا ملتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نقصان پہنچانے کے جو ہے وہ جا رہے ہو لیکن پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا تو ذرا دیکھو کیونکہ فاطمہ بنت خطاب جو ہیں وہ بھی سنا ہے کہ اس نئے دین پہ جو ہے وہ ایمان لا چکی ہیں. بس پھر وہ پہلے جو ہے اپنی بہن کی طرف جاتے ہیں. وہاں ان کے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تعلیم حضرت خباب سے جو ہے وہ رضی اللہ عنہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ حضرت عمر جو ہے ان کے وہ سن لیتے ہیں ان کی اور وہ پہلے تو سخت ناراض ہوتے ہیں بہن سے اور ان کو جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ ذرا مارتے وغیرہ ہیں. جب ان کی بہن کے خون نکل پڑتے تو ان کو بہت پشیمانی ہوتی ہے اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی اور وہ یہی سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو کہ وہ پڑھ رہی تھیں اور سیکھ رہی تھیں. اور ان کے بہنوئی بھی ان کے بہنوئی سعید بن زید جو تھے تو جو ہے بس پھر یہ ان آیات کا ایسا اثر ہوتا ہے حضرت عمر پہ کہ وہ وہاں سے اپنی بہن کے گھر سے سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم اس کا پہلا ترجمہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات کو پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. بے شک وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس کے لیے بہترین نام ہے. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں. جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. نماز کا ذکر کس قدر تواتر سے آ رہا ہے.
نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے اور میں اس کا وقت ایمان، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تو اس کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا۔ آیت نمبر 24 تک ترجمہ میں نے رکھا ہے ابھی۔ تاہا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ تم کو کسی مصیبت میں تم پڑ جاؤ یا کسی مشقت میں پڑ جاؤ۔ جو تشقیٰ کا لفظ ہے وہ مشقت کے لیے آتا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ معنی بھی شامل ہیں کہ یعنی مشقت یا ناکامی یا نامرادی بھی اس کے جو معنی ہیں ان میں شامل ہے۔ تو یہاں سورہ کے شروع میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس کی سورہ کی ابتدا میں ہی کہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ یہ آپ کو کسی قسم کی مشکل میں جو ہے وہ ڈالے گا، بلکہ آپ کو اس مشن میں بھی کامیابی ہوگی جو کہ آپ لے کے چل رہے ہیں، اور اس دین میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اس لیے نہیں نازل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں جو بات ہے کہ زمین اور آسمان، یہاں اللہ کی عظمت اور قدرت اور اس کی وحدانیت کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ قرآن تو اس رب کی طرف سے، یہ ایسی کتاب ہے جو اس رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس نے زمین اور آسمان جیسی شاندار کائنات جو ہے وہ تخلیق کی، اور وہ رب رحمان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کر کے رحمان صفت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی خزانہ انسان کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ رحمان کی رحمت کا ہی عکس ہے وہ احسان جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کرتے ہیں۔ پوری کائنات کا وجود رحمان کا مرہون منت ہے۔ یہ صفت کائنات کی تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں، آسمان، زمین، ستارے، سمندر، پہاڑ، فضائیں، ہوائیں، انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ زمین کی تہوں میں بسنے والے کیڑے تک کو اللہ رحمان کی رحمت ہی ہے جو اس کا رازق بھی ہے اور اسی کی وہ مرہون منت ہے۔ اور ایک وہ فرق جو رحمان اور رحیم صفت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رحمان رحمت عام اور رحیم رحمت خاص۔ رحمت عام کس کے لیے؟ کائنات کی ہر شے کے لیے، جو کھلے کھلے کفر کر رہے ہیں، جو کھلی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، ہر یہ اللہ کی تمام مخلوقات، ہر چیز، کافر مسلم سب اس رحمت سے جو ہے وہ حصہ پا رہے ہیں۔ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، اور جو رحیم ہے وہ رحمت خاص ہے جو اپنے مومن اور متقین بندوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اچھا، آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ سورہ طٰہٰ میں جو ہے وہ تقریباً 100 آیات جو ہیں وہ پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ ان کو کس طرح سے نبوت ملی۔ یہ ہم پڑھتے جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ پھر ساتھ دیکھتے بھی جائیں گے۔ سورہ اعراف میں بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سب سے پہلے وہی کوہ طور کا ذکر ہے کہ کوہ طور جو ہے وہاں پہ ان کو ایک روشنی دکھائی دی، اور کیونکہ سرد رات تھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ روشنی ہے، تو کوئی آگ ہوگی تو میں ایک کوئی انگارہ وغیرہ لے کے آتا ہوں۔ اور جو ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے اور وحی کا، اور میں ہی اللہ ہوں. اور اس کے بعد نماز اور قیامت کی گھڑی کا ذکر ہے آگے. اور اس کے بعد وہ ایک بالکل فطری گھبراہٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر طاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جب یہ ساری بات بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے اور سب، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اب موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو جو ہے وہ بیان کرتے ہی چلے جاتے ہیں کہ وہ اس سے کیا کیا کام دیتے ہیں، اور یہ میری ٹیک لگانے کے بھی کام آتی ہے اور بکریوں کے لیے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ اچھا اس کو پھینک، اور وہ معجزات جو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے کہ ان کا جو لاٹھی تھی وہ عصا بن جاتا تھا، اور جو وہ ہے ان کا ہاتھ جو تھا وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا جب بھی وہ بغل میں ڈال کے نکلتا تھا. یہ معجزے تھے جو ان کو عطا کیے گئے تھے. اور اس کے اس ساری کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تو فرعون کے پاس جا کے وہ سرکش ہو گیا. آیت نمبر 24. ٹھیک ہے، یہاں سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو رہا ہے تو اس وقت تو کتنا گھبرا رہے ہیں کہ یہ میری عصا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ذمہ داری دی کہ اب تم جاؤ اور جو ہے وہ فرعون سے بات کرو کہ وہ بہت سرکش ہو گیا، تو اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیل و حجت نہیں دکھاتے کہ میں بھلا فرعون سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ مطلب میرے لیے تو یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری. ایسا کچھ نہیں، بلکہ کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے سبق کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پھر وہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا سینہ کھول دیں اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیں. تو کتنی بھی بھاری ذمہ داری، کیسی بھی ایسی چیز ہماری زندگی میں آئے جو کہ ہمیں لگے، اب حضرت موسیٰ کے لیے اس وقت فرعون کیسا وہ بادشاہ، کافر بادشاہ تھا، تو اس کے لیے جانا، لیکن انہوں نے کیا کہا دعا. تو زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی بہت ہی مشکل اور ناممکن چیزوں سے انسان کا سامنا ہو، اللہ سے مدد مانگنا، یہ ہمیں ہر نبی کی جو ہے وہ سنت میں ملتا ہے، اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ اللہ ہی ہے کہ جس کے لیے ہر شے کو بدلنا جو ہے نا وہ کچھ مشکل نہیں. اچھا، اس کے بعد آگے انہوں نے وہی اپنے بھائی کے لیے یہ دعا کی کہ جو ہے وہ اب جو ہے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو دعا اب حضرت موسیٰ نے مانگی کہ وہ ہم نے قبول کی. اور پھر وہ واقعہ کہ جو ان کی ماں کو اشارہ ہوا تھا کہ ان کو صندوق میں جو ہے وہ دریا سے ساحل پر پھینک دے اور میرا دشمن اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور پھر میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ تھا چہرہ، بہت ہی ایک منموہنی سی صورت، یعنی جس کو دیکھ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. اور فرعون نے تو تب بھی
یہ کہا کہ اس کو ہم قتل کرنے پہ وہ تلا ہوا تھا، لیکن حضرت آسیہ جو بہت نیک فطرت خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسا پیارا بچہ ہے اور یہ ہمارا سہارا بنے گا، اور اللہ کی مشیت بھی یہی تھی، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی میں نے تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزرا، اور تو مدین کے لوگوں کو کئی سال مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے، اور اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ تقصیر کہتے ہیں کمی کرنا، کیونکہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے انسان کا دل خالی اور غافل نہیں ہو، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ اچھا، نرم مزاجی بھی کتنی زبردست چیز ہے، مطلب فرعون سے بھی بات کرنے کے لیے جو ہے یہاں کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرنا، اور ہم نے جو حضرت ابھی سورہ مریم میں جو ہم نے پڑھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ نرم مزاج تھے، جبار نہیں تھے، یہ بات تو نرم مزاجی بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچ گئے یہ ساری ہدایات لے کے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ تو جو ہے یہاں پہ اور اس کے آگے کیا فرعون بولو اور پہلے جو نسلیں گزر چکے ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت دی دین کی، تو فرعون نے کہا اچھا تو تم دونوں کا رب کون ہے پھر؟ اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ ساخت بخشی، دنیا کی ہر شے کو جو بھی اس کی شکل و صورت ہے، جو قوت دی گئی ہے، جو اس کو صلاحیت اور صفت اور خاصیت عطا کی گئی ہے، وہ بالکل اسی مناسبت سے جو کام اس شے کو دنیا میں کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اس نے ہر چیز کو بہترین ساخت پہ بنایا، جو اس نے کام کرنا تھا اسی مناسبت کے لحاظ سے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ نہ صرف بہترین، جیسے اب آنکھیں ہیں تو وہ اسی ساخت پہ، ہاتھ ہے تو اسی ساخت پہ، باقی بھی دنیا کی ہر چیز اسی ساخت پہ، پہاڑ ہیں ان کو جمع ہوا رہنا تو اسی طرح مضبوط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا جواب دیا کہ بہترین ساخت پہ جو ہے وہ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کی جو قوت اور صلاحیت ہے وہ بھی اسی لحاظ سے رکھی گئی ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی ساخت اس طرز پر بنائی گئی، بلکہ پھر کیا کہ اس کو راستہ بھی بتایا، یعنی اس کی رہنمائی بھی کی۔ کان کو سننا، آنکھ کو دیکھنا، مچھلی کو تیرنا، چڑیا کو اڑنا، یہ سب کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے راستے بتائے ہیں جس کا جو کام ہے۔ آگے فرعون کیا کہتے ہیں، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی۔ اب اپنے طور پہ جو فرعون ہے اس نے بڑا ایک ٹرکی کویسچن کیا کہ اچھا چلو اب جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرو، تو پھر جو نسلیں پہلے گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت ہوگی، یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حکمت بھرا جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنے طور پہ کچھ اندازے لگانے کی کوشش کرتے ہوں، بلکہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ موسیٰ نے کہا
اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعوذ باللہ کوئی بھول گئے. ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ہر چیز کو اللہ کے علم سے جو ہے، اللہ کے علم نے اس چیز پہ محیط ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کا علم تو میرے رب کے ہی پاس ہے. اچھا، اب آگے پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے بتا رہے ہیں شان حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا. پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، اسی مٹی میں مل جاؤ گے اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ کھڑے کر دیے جاؤ گے. ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تم پھریو. کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوئے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے وہاں مشورہ کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں. آیت نمبر 67 تک تقریباً پڑھا ہے. اچھا، یہاں پہ کیا ہوا معاملہ کہ پھر وہ فرعون تو ظاہر ہے کہ وہ کفر کرنے والا تھا. اس نے تو یہ نشانیاں دیکھ کے نہیں مانا اور اس کے بعد وہ یہ سمجھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا اور وہ سانپ بنا یہ سب جادو ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مقابلہ کر لیتے ہیں. اور وہ جشن کا دن طے ہوا جس دن ساری بستی آبادی جو تھی وہ ایک جگہ جمع ہوا کرتی تھی اور فرعون نے پھر سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جو ہے وہ بلا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. اور جب بالکل عین مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان جادوگروں کو جو ہے وہ دین میں داخل ہونے کی اور حق کی اور سچ کی تبلیغ کی کہ شامت کے مارو تم جو ہے وہ کس جھوٹی جو یہ تہمتیں باندھ رہے ہو یہ نہ باندھو، کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے پھر والا ہے جو کہ اس کے منکر ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے. ان کی شخصیت کا جو ایک جلال تھا، ایک نور تھا، اس سے ایک دم سے وہ جادوگر جو ہے وہ مروب سے ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک دم ان کے آپس میں جو ہے وہ یہ ہم نے آیت پڑھی نا کہ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. یعنی وہ ان کو کچھ ایسا لگا یہ تو کوئی غیر معمولی شخصیت کا جو حامل بندہ ہے. تو انہوں نے پھر چپکے باہم مشورے کی، یعنی سیکرٹ میٹنگ بلا لی انہوں نے فوراً ہی اپنی آپس میں. اور اس میٹنگ میں لیکن پھر یہ ہوا کہ وہی بات کہ جو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہی ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بھی دخل کرنا اور تمہارے مثالی طریقے زندگی سے، یعنی یہ جو اتنا زبردست لائف سٹائل تم نے مینٹین کیا ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ جادوگر ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں. اور بس پھر جادوگروں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا کہ اچھا موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم پھینکو. اور جو جتنے یہ
چوٹی کے جادوگر تھے وہاں جمع تھے اور ساری آبادی بھی جمع تھی اور فرعون بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی رسیاں جیسے ہی میدان میں ڈالی تو وہ ایسے محسوس ہوئیں کہ جیسے سانپ ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں. اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا. پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. سبحان اللہ. آیت نمبر 70 تک جو ہے یہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اچھا، یہاں پہ جو بات اب آ رہی ہے وہ کیا کہ جو ہے وہ جادو جو ہے وہ تو محض ایک دھوکہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو حق لے کر آئے تھے. تو جھوٹ اور مکر، اب جب انہوں نے جو اپنی رسیاں ڈالی تو وہ اس وقت سانپ تو بن گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کو وہی نظر بندی ہوئی، یعنی جس طرح سے سارے لوگوں کو جو ہے وہ رسیاں سانپ نظر آئیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ نظر آئیں، اور انہوں نے اپنے دل میں تھوڑا خوف محسوس کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈرو مت، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں تم پھینکو. اور پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا، اور اس نے وہ سارا جو جادو اور مکر اور فریب تھا، دھوکہ، وہ ختم ہو گیا. تو چاہے جو دھوکہ اور یہ جھوٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہی زبردست جال بن کر آئے سچ کے گرد، لیکن غالب جو ہے وہ حق ہی آتا ہے. باطل جو ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا سامنا حق اور سچ کے ساتھ نہیں ہو جاتا. جادوگروں نے بھی اپنے طور پہ تو بڑی زبردست جو ہے نا وہ کری کہ نظر بندی کی کہ انہوں نے جو ہے وہ وہی جادو چلا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. لیکن جب وہ سب کو ہڑپ کر گیا تو یہ منظر پھر کیا ہوا کہ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر. اب یہاں پہ ایک بات اور سوچنے والی ہے کہ اب منظر تو سبھی نے دیکھا تھا، صرف جادوگروں نے تو نہیں دیکھا تھا نا، یعنی ساری آبادی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو پھر آخر جادوگر ہی کیوں ایمان لے کے آئے؟ خالی وہ پوری عوام جو سب دیکھ رہے تھے ان پہ اس چیز نے کیوں ویسا اثر نہیں کیا؟ کیونکہ جادوگروں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. کوئی بھی ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو سے جو ہے وہ واقف ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا. عوام کو تو یہ لگا کہ یہ شاید چھوٹے جادوگر اور یہ بڑا جادوگر، کہ انہوں نے جو رسیاں پھینکی تو اس کے عصا نے جو ہے وہ بھی اژدہا بنا اور سب اٹھا لیا. لیکن جادوگر سجدے میں گر گئے فوراً. ان کو پتہ چل گیا کہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بات جو ہے یہ سچ لے کے آئے ہیں، اور اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آئے. اور اس کے بعد جب کہ ان کو فرعون نے کس قسم کا کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے کے آ سکتے، یہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آگے فرعون نے ان کو کیا کہا. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب عقل پہ کسی کے پردے پڑیں تو ہر چیز میں اس کو جو ہے نا وہ پھر شک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ شرعی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے نا تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب کس کا عذاب سخت ہے اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا.
جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 79 تک جو ہے وہ ترجمہ رکھا ہے، اور یہیں تک آج ہم اپنی کلاس کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور آگے پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 79 تک، ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا تم ایمان لیا قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا کہ جو ہے نا اس سے اب تمہیں پتہ چلے گا کون بڑا عذاب دینے والا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جادوگر کہ انہوں نے کہا کہ اب تو تم کچھ بھی کر لو، اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو کہ روشن نشانی ہمارے رب کی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور وہ روشن نشانی کیا تھی؟ ایمان تھا، ایمان کی روشنی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے تم نکل جاؤ اور عصا کو جو ہے وہ سمندر پہ مارو۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ پھر اس نے فرعون نے جو ہے وہ پہلے کیسے ان کو کہا کہ میں تمہیں یہ عذاب دوں گا اور مروا دوں گا اور یہ سب، اور پھر مجرموں کا پورا حال ہے جو جہنم میں لائے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑا اور ان کے لیے سمندر سے سوکھی سڑک نکالی، سمندر سے سوکھی سڑک بنا لی، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سمندر پہ تم اپنا عصا مارنا، اس کا حکم دیا، اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں بالکل خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس سے گزر گئے۔ کیسا زبردست موسیٰ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا تعارف بتاتے ہیں کہ اے میرے بندوں، بے شک کہ یہ کائنات، یہ نظام کچھ قوانین اور کچھ اصولوں پر چل رہے ہیں، لیکن یہ اصول اور یہ خاصیت بھی ہم نے ہی اس شے کو عطا کی ہے، اور جب ہمارا حکم ہو تو سمندروں میں راستے بن جایا کرتے ہیں، اور جب ہمارا حکم ہو تو آگ اپنی صفت جلانے کی کھو بیٹھتی ہے اور وہ گلزار بن جاتی ہے، اور جب ہمارا حکم ہو تو وقت تھم جاتا ہے اور 7 آسمانوں کا سفر ہمارے نبی معراج کے موقع پہ کر کے آ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں ہی تک ہم آج اپنی کلاس رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ سب بہنیں ایک دوسرے کو بہت دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ہے آگے اسی آیت نمبر 79 یعنی آیت نمبر 80 سے جو ہے انشاءاللہ ہم پھر اپنی اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔